بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عمران اللہ خان ہے اور میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر چیسٹ ڈپارٹمنٹ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے آج مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک بہت ہی عام بیماری، سانس کی بیماریوں میں سے بہت ہی عام اور جو ہے نا امپورٹنٹ ایک بیماری ہے، ان کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دینی تھی۔ یہ بیماری ہے سانس کی نالیوں کی سوزش کی بیماری، جن کو ہم COPD یعنی کرونک obstructive pulmonary disease کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں کہ یہ ہوتی کیا ہے۔ بیسیکلی یہ وہ obstructive disease ہے۔ obstruction کا مطلب ہے کہ سانس کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں اور اس میں سوزش ہو جاتی ہے۔ تو یہ سانس کی نالیوں کی سوزش کی بیماری جس کی وجہ سے مریض کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور سانس لینے میں دشواری کے ساتھ ساتھ مریض کو ہر وقت کھانسی رہتی ہے۔ کھانسی کے ساتھ بلغم بھی آتا ہے اور سینے سے سیٹیوں کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ تو وہ مریض جن کو یہ بیماری یعنی COPD ہوتی ہے، وہ اکثر اوقات ان علامات کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں، جن میں سانس کا پھولنا، کھانسی کے ساتھ بلغم کا آنا، سانس کی نالیوں سے چھاتی سے سیٹوں کی آوازیں آنا۔ اب ہم اس کے بارے میں کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو جتنی بھی بیماریاں ہیں اس میں سب سے کامن بیماری COPD ہے۔ چیسٹ بیماریوں میں COPD اور ایستھما، اس کا سب سے امپورٹنٹ جو کازیٹو فیکٹر ہے، جو وجہ ہے، وہ پوری دنیا میں اسموکنگ ہے۔ سگریٹ اسموکنگ جس طرح کی جسم کے ہر عضو کو یہ انوالو کرتا ہے، اس کو افیکٹ کرتا ہے، اسی طرح سب سے زیادہ اثر چونکہ یہ ڈائریکٹ پھیپھڑوں میں جاتے ہیں، ان کا دھواں، ان کے جو جتنی بھی کارسینوجنز اور ہارمفل پروڈکٹس ہیں وہ ڈائریکٹ لنگز میں جاتے ہیں، پھیپھڑوں میں جاتے ہیں۔ تو یہ سانس کی نالیوں کو متاثر کر کے ان میں تھوڑی سی obstruction اور ان کو تنگ کر دیتی ہے۔ تو سب سے کامن وجہ ہے وہ اسموکنگ ہے۔ اسموکنگ کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں، سگریٹ اسموکنگ سے بھی ہو سکتی ہے، شیشہ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ سگار، پائپ، جتنے بھی ٹائپس ہے اسموکنگ کے، یہ سب یہ بیماری COPD کاز کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں میں بھی جن لوگوں کو بہت سے ایکسپورٹ، جیسے کہ ہمارے رورل ایریاز میں خواتین لکڑیوں کے ساتھ کھانا پکاتی ہے، جن خواتین کو 20-30 سال مسلسل لکڑیوں کے ساتھ کھانا پکاتی ہوئی دھوئیں کا ایکسپوجر ہوتا ہے، تو یہ بیماری ان میں بھی زیادہ کامن ہوتی ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی اسموکنگ نہیں کی ہوتی۔ تو جس طرح میں نے بتا دیا کہ یہ مریض اکثر ہمارے پاس سانس پھولنے کی وجہ سے، کھانسی کی وجہ سے، اور کھانسی میں اکثر اوقات بلغم آتا ہے اور سانس سے سیٹیں کی آوازیں آتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جب ہم اس کی ٹریٹمنٹ پہ آ جاتے ہیں تو ٹریٹمنٹ ہم ان کو ایسی دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ان کی پریکاشن، اسموکنگ کو ہم نے کوئٹ کرنا ہے۔ مریض کو سب سے پہلے دوائی سے بھی پہلے ہم یہ ایڈوائس اور نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اسموکنگ کو چھوڑ دیں، یا اگر خواتین ہے جو مسلسل لکڑیوں کے ساتھ کھانا بناتی ہے یا کسی فیکٹری میں کوئی کام کر رہا ہے جن کی وجہ سے ان کو اسموک ایکسپوجر یا فیومز ایکسپوجر ہو رہا ہے، تو ان کو ہم سب سے پہلے یہ ایڈوائس کرتے ہیں کہ آپ اپنا جاب چینج کر دیں، یا اگر اسموکنگ کر رہا ہے مریض تو اسموکنگ چھوڑنے کا ہم ان کو کہہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوائیاں اس میں استعمال ہوتی ہیں وہ دوائیاں ہوتی ہیں جس سے سانس کی نالیوں میں جو obstruction ہوتی ہے، جو تنگی آ جاتی ہے، اس کے وہ تنگی ختم کرنے کے لیے وہ ہم دوا دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب یہ دوائی ہم دیتے ہیں تو دوائی آہستہ آہستہ کام شروع کر دیتی ہے اور مریض کے علامات اکثر اوقات 1-2 ہفتے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں جو ہم دوائی دیتے ہیں وہ زیادہ تر انہیلر کے فارم میں ہوتا ہے۔ اکثر اوقات سب سے زیادہ مسئلہ ہمارے مریضوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو انہیلر ٹیکنیک کا زیادہ مسئلہ رہتا ہے اور دوائی وہ صحیح طرح سے نہیں لے پاتے، اس لیے اکثر مریض ہمارے پاس آتے ہیں انہی علامات کے ساتھ۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے مریض اکثر اوقات جب ان کو یہ انہیلر ٹیکنیک میں مسئلہ آتا ہے تو ان کے لیے ہم نے ایک ہیلپ لائن تجویز کی ہے، یا آپ کے اسکرین پہ ان کا نمبر نظر آ رہا ہوگا۔ اگر ان کو کسی بھی طرح کی کوئی مطلب ہے کہ اس میں مسئلہ آ رہا ہے انہیلر ٹیکنیک میں، تو اس نمبر پہ کال کر کے ان کا ڈیٹیل ان سے لے سکتے ہیں اور ان سے ان کے بارے میں جان سکتے ہیں، کیونکہ جب تک ان کا انہیلر ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہوگا دوائی اندر نہیں جائے گی اور وہ اپنا اثر نہیں دکھائے گی۔ تو آپ اس نمبر پہ کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں اور اپنے جتنے بھی مسائل ہیں دوائی کی ٹیکنیک کے لحاظ سے یا دوائی کے لحاظ سے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔